تو جب میں کولمبیا میں پڑھا رہا تھا تو میری سیکریٹری تھی آئرین نیمن، تو بہت ڈپارٹمنٹ سیکریٹری تھی وہ. حیرانگی سے مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم کلاس میں لگتا ہے کہ ڈرگز وغیرہ بانٹتے ہو، کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت مشتاق رہتے ہیں ہماری کلاس کو لینے کے لیے، بہت مجھے تنگ کرتے ہیں کہ کوئی کلاس کانفلکٹ ہے، نہیں مجھے اس کی کلاس لینی ہی ہے، اس کو ریموو کریں یہ وہ. تو کیا اچھا وہ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملا ریسنٹلی کانفرنس میں، تو میں نے کہا کہ اس زمانے میں تو بہت خراب ٹیچر تھا. تم کیوں؟ یاد ہے میں یعنی شروع میں تھا اور بہت مجھے زیادہ ٹیچنگ کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اور تو اس نے کہا نہیں آپ پھر بھی اسٹوڈنٹس کا خیال رکھتے تھے باقی ٹیچرس سے زیادہ. ایک بار میں کلاس پڑھانا بھول گیا، میرا آفس 12th فلور پہ تھا اور کلاس جو 4th فلور پہ ہوتی تھی. میں کچھ اپنے ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے کلاس کا ٹائم آیا، مجھے خیال نہیں آیا، تو وہ اسٹوڈنٹس آگے اوپر کہ پھر آپ کلاس نہیں لیں گے. میں بڑا حیران میں نے کہا کہ رول تو یہ ہے کہ 15 منٹ تک ٹیچر نہیں آئے تو تم جا سکتے ہو. تو بہت مشتاق کلاس تھی کہ تو بیسیکلی جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ طلب پہ ہوتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس اگر ایگر ہوتے ہیں، مشتاق ہوتے ہیں، تو پھر ٹیچر بھی زیادہ انٹرسٹ سے پڑھاتا ہے. اس کلاس کافی لیوکرام تھی زیادہ طلب نہیں نظر آئی، میں نے بھی زیادہ محنت نہیں کی، میری طرف سے بھی مشغولیت بھی میری بہت زیادہ تھی، تو اس کے بعد کچھ رہ گیا. تو اس لاسٹ لیکچر میں تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی باتیں پڑھنا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں جو سارے سیمسٹر میں نہیں ہوئی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوٹس نہیں لیں کیونکہ دو طرح کی علم ہوتا ہے. ایک کہتے ہیں تقلیدی علم، وہ ہے جو ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے کتابوں کے ذریعے سے. اس کے بارے میں اگر ہم کسی سے تم کو یہ کیسے پتا، تو وہ کہے گا کہ مجھے فلاں شخص نے بتلا دیا تھا. تو اس قسم کا علم جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے اس کو کہتے ہیں تقلیدی. اور ایک قسم ہوتا ہے تحقیقی وہ علم ہے جو میرے پاس ہے موجود، اس کے لیے مجھے کسی کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں. ایسے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ 2+2 4 ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے مجھے ریفرنس نہیں دیں. میرے ٹیچر نے بتلایا تھا کہ 2+2 4 ہوتا ہے، بلکہ میں خود سے گن کے اس کو دیکھ سکتا ہوں اور مجھے خود اس کی علم ہے. تو ایک وہ علم ہے جو ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے ایسے کہ میں نے بتلایا، تم نے سن لیا اور پھر مجھے سائٹ کر دیا. ایک وہ علم ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، وہ میرا علم ہے، وہ کوئی مجھ سے لے بھی نہیں سکتا اور کوئی مجھ سے چھین بھی نہیں سکتا، وہ میں پہنچا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود سے انسان کو سیکھنا پڑے گا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس نے ساری زندگی کا تجربہ حاصل کر کے بہت ایکسپرٹ ہے. اب وہ چاہے کہ اس کے بیٹے کے پاس بھی وہ علم آ جائے تو اس کو گلے سے لگا لے، مگر وہ سینے ٹو سینے ٹرانسفر نہیں ہوگا. وہ اس کو جب تک اس کا بچہ پورا وہ تجربے سے نہیں گزرے تب تک اس کو وہ علم حاصل نہیں ہوگا. تو وہ علم تحقیقی علم ہے. تحقیقی علم جو ہے وہ سینہ بہ سینہ جاتا ہے، وہ اس طرح سے نہیں جاتا کہ کسی سن لیا اور کوئی نوٹس لے لیے. تو آج ہم اس قسم کے علم کی بات کرنا چاہتے ہیں جو
تحقیقی ہے جو کہ نوٹس کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے جو ہے وہ دل سے سننا پڑتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ضروری ہیں. ایک جیسے کہ قرآن میں آیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میں نے ایک نبی بھیجا ہے تم کو کتاب بھی سکھلاتا ہے اور حکمت بھی. تو کتاب جو ہے وہ تقلیدی علم ہے اور جو حکمت ہے وہ تحقیقی علم ہے، وہ دل سے دل تک پہنچتا ہے. یہ جو اسلام کا علم ہے وہ بہت ہی ریولیوشنری قسم کا علم ہے، یعنی کسی کے دل میں آ جائے تو وہ دنیا بدل دیتا ہے. آپ نوٹس نہ لیں تو ڈسٹریکشن، کیونکہ وہ آج کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ نوٹس کے لائق ہے. وہ تو ایک تو ہے علم لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا ایک عقل سے سمجھنا ہے اور ایک اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کا ایک تجربہ ہونا ہے کہ اس کو جاننا ہے. جیسے کہ آدمی میں جانتا ہوں کہ یہ پیپل یہاں پہ ہے، اس کے لیے مجھے کوئی آرگیومنٹ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے تجربے کی بات ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا وجود وہ آرگیومنٹ سے نہیں بلکہ دل سے پہچاننا کہ اللہ ہے. جب یعنی کوئی بحث کرے کہ کیا اللہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بحث وہی کر سکتا ہے جس کو، یعنی جس آدمی نے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اس کے لیے تو کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھنا اللہ کا، یعنی ایک تو ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ نے دیکھا تھا، وہ دوسری بات ہے، مگر ایک ہے معرفت کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. آیات اللہ، ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیج ہے تو اس کے اندر سے ایک پورا درخت نکل جاتا ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے. ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے دنیا کے نظام چل رہے ہیں. انسان کو بدن میں اگر کوئی زخم ہوتا ہے تو بدن اس کو پیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو یعنی میکینزم ہے جو اس کو ہیل کر دیتے ہیں. ہزاروں مشینیں ہم نے دیکھی ہیں، کوئی ایسی نہیں جو اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرے ہوئے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پہ ہیں، جہاں دیکھو وہاں نظر آتی ہیں. تو جو آدمی ان نشانیوں کو دیکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ حی اور قیوم بھی ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اور اس کے اوپر سے قدردان ہے، دعاؤں کو سننے والے ہیں. تو یعنی آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ آدمی محسوس کر سکتا ہے. تو پھر جب اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو پھر اس کو کوئی یعنی اس کو کوئی آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پروف دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایگزسٹنس ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو تحقیقی علم ہے یہ دل سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں نے حاصل کیا تو اس سے انہوں نے دنیا بدل دی. آج مسلمانوں میں یہ علم بہت کم ہو گیا ہے، یا
ناپید ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سارے نقصان ہیں. یعنی ایک دین ہے مگر وہ اجنبی بن گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا تھا کہ دین اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا. تو آج مسلمانوں کو گھروں میں دین کی شکل تو موجود ہے مگر اس کی اصل نہیں موجود ہے. تو جو ہمارا کام ہے وہ یہی ہے کہ اس علم کو پھر سے زندہ کر دیا جائے، جو ایک طرح سے مر گیا ہے یا غائب ہو گیا ہے. سوائے ماشاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دین کو پریزرو کریں گے، اس لیے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں موجود ہو. ہر وقت جو ہے وہ اہل اللہ موجود رہتے ہیں، مگر بس فرق یہ ہے کہ تھوڑے سے ہیں اور کم ہیں اور پہچانے نہیں جاتے ہیں، تو اس لیے لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جیسے ہم لوگ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو اگر اس کو سمجھ لیتے کہ یہ ایک مشق ہے، یعنی ایک آدمی ایک ایکسرسائز اگر ہر روز 5 دفعہ کر دے تو کئی سال اگر کرتا رہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. یعنی کوئی بھی ورزش کرے تو اس کے مسلز ڈیولپ ہو جائیں گے. مگر چونکہ ہم نے اس کا مقصد نہیں سمجھا تو اس لیے ہم نے اس کو جیسا کہ اس پہ محنت کرنی تھی اس پہ محنت نہیں کی. جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ آئسومیٹرک ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں دیوار کو دھکا لگاتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی سمجھے کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ دیوار ہل جائے گی اور پھر وہ مایوس ہو جائے گا کہ یہ دیوار تو ہلتی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو بس چھو لے گا جا کے چلو حکم پورا ہو جائے گا، تو اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا. اسی طرح سے یہ ہماری نماز جو تھی یہ اس بات کی مشق تھی کہ کیسے کنسنٹریٹ کریں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور لمحہ لمحہ یعنی اپنی توجہ صرف اللہ پہ ہو، غیر اللہ کا خیال ہی نہ آئے. جیسا کہ سورہ مزمل میں آیا ہے تبتل الیہ تبتیلا، کے اپنے سارے رشتے توڑ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لو. تو اگر ہم اس طرح سے مشق کرتے تو آہستہ آہستہ نماز میں ترقی ہوتی، اور ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ شروع سے آخر تک اللہ اکبر سے پڑھ کر سلام تک صرف اللہ تعالیٰ کا خیال ہو. اور اصل نماز یہی ہے. یہ مگر اس بات پہ حاصل ہوگی جب آدمی اس پہ محنت کرے گا. اگر آدمی کسی پہ راضی ہے کہ اس طرح سے ہو جائے تو پھر وہ کوشش ہی نہیں کرے گا تو سالہ سال پڑھتے رہے. جیسا کہ ایک روایت میں ایک صحابی نے کسی آدمی کو دیکھا پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز، تو اس نے کہا کہ تم ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو کہا کہ 40 سال سے. اس نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تم نماز عمر بھر بھی پڑھتے رہے تو تمہاری موت جو ہے وہ دین محمد پہ نہیں ہوگی. بہت اسٹرانگ وارننگ ہے کہ اس طرح سے لاپرواہی سے نماز پڑھنے سے یعنی یہ تو دین کا سے یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ٹرخا دیں تو بھی ہو جائے گا کام، مگر ایسا نہیں ہے. بلکہ اقیم الصلاۃ لذکری آیا ہے کہ نماز قائم کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. اگر آدمی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیر لے اور اللہ کا خیال ہی نہ آئے تو ایکچولی نماز نہیں ہوتی یعنی علماء کے نزدیک. اور علماء نے ویسے تو بعض ایسے روایت ہیں جس سے لگتا ہے کہ شروع سے آخر تک توجہ ہونا ضروری ہے، مگر علماء نے کہا کہ کم از کم ایک وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی.
اور چنانچہ تکبیر اولیٰ جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اس وقت کہتے ہیں کہ دھیان سے اپنی نیت جما لے، تو کم از کم ایک بار اللہ تعالیٰ کا خیال آ جائے گا تو منیمل ریکوائرمنٹ جو نماز کا ہے وہ فلفل ہو جائے گا. وہاں سے لوگ جو ہیں اتنا بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ زندگی ہم لوگوں کو ایک ہی چانس ہے، اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. اور یہ بھی کہا ہے کہ ان سعیکم لشتی، کہ تم لوگ الگ الگ چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہو. تو ہمیں وہی کچھ ملے گا جس کی ہم نے محنت کی. اب شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ تم یہ محنت کر لو، تم یہ محنت کر لو. اور جو اصل محنت ہے وہ ایک محنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ کرام کو سکھلائی. اور آدمی اس محنت میں لگے تو اس کو قیمتی چیز مل جاتی ہے، اور اگر نہیں لگے تو وہ جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو وہ دے دیتا ہوں. اس کے یعنی ضروری نہیں کہ پورا مل جائے، کسی نہ کسی درجے میں جس چیز کے لیے وہ محنت کرے گا وہ اسے مل جائے گی. تو سکندر اعظم نے جو ہے وہ ساری دنیا کی بادشاہت کی محنت کی اور اس کو مل گئی. تو جب واپسی ہوئی اس کی ہو رہی تھی تو اس کو کوئی بخار آیا، اس کی موت ہونے لگی. تو مشہور بات یہی ہے کہ اس نے کہا کہ میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھ نکال دینا کہ ساری دنیا کا بادشاہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ حاصل کرنے کے لائق ہے، مگر اللہ تعالی نے اس دنیا کی محبت دلوں میں ڈالی ہے تو ہم لوگ اس کی کوشش میں رہتے ہیں. تو جو قیمتی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ طریقہ بھی بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا ہے بہت سارے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو انسان اصل میں اس چیز کے لیے محنت کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو مال کی محبت ہے تو مال کے لیے محنت کرے گا. تو اب اس کو کیسے ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، اس کا فارمولہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو خرچ کر دو. اپنی جو پسندیدہ چیز ہے اس کو دوسروں کو دے دو، اس سے دل پہ جھٹکا لگے گا. دل اس بات کو، نفس اس بات کو پسند نہیں کرے گا. تو مگر اس طرح سے دکھ پہنچانے سے وہ محبت جو ہے وہ کم ہوگی. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو طبیعت پہ بوجھ ہوتی ہیں، خدمت کرنا، دوسروں کی ایثار کرنا. اصل میں یہ بھی سٹیجز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نفس امارہ ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ ہوتا ہے، بیچ میں بھی ایک نفس لوامہ ہوتا ہے. تو نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی ہی کی پسند کرتا ہے. نفس لوامہ جو ہے وہ برائی تو کرتا ہے مگر اس پہ اس کو تھوڑا سا گلٹی کانشنس ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط بات ہے. اور پھر نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جس کو اچھائی ہی پسند ہوتی ہے اور برائی سے. تو اسپریچول پروگریس پہ انسان جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. تو تعلیم کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں مسلمان دنیا پہ غالب تھے،
کہ انسان انسان بننا سیکھ جائے، کیونکہ یہی سب سے قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کے اندر پوٹینشل موجود ہے، یعنی صلاحیت، استعداد کہ وہ ساری مخلوق سے بہتر ہو جائے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے. ہر انسان کے اندر، یہ نہیں ہے کہ بعضوں کے اندر ہے بعض کے اندر نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہر انسان کے اندر یہ بھی امکان ہے، یہ بھی صلاحیت ہے کہ درندوں سے بدتر ہو جائے. تو اب ہم کیسے فرشتوں سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ہماری محنت کا مقصد بن جائے. اس کے لیے ہم محنت کرنے والے بنیں، کیونکہ ہمیں وہی ملے گا جو ہم چاہتے ہیں. ہم نے چاہا کہ ہمارے پاس بڑا سا گھر ہو، گاڑی ہو، یہ دنیا کی زندگی آرام سے گزر جائے، تو پھر یہی کچھ ملے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں کہ مجھے دنیا میں دے، تو ان کو دنیا میں کچھ دے دیتا ہوں، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے آٹومیٹکلی. اس لیے یہ ڈبل فائدے والا سودا ہے، اور یہ خاص اس امت پہ انعام ہے. ورنہ پہلے امتوں کو دنیا کا کوئی وعدہ نہیں تھا، صرف آخرت کا وعدہ، دنیا میں گزارا کرنا ہے کسی طرح سے. تو اب یہ جو لوگ آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی پورا یہ قرآن انہی کے لیے ہے. دراصل ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے. تقوی والے وہ ہیں، اس کو اور جگہ وضاحت سے آئے کہ یقول ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے یہ آیت کہ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں. ان کنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو. یہاں پہ آلریڈی ایک فرق کر دیا گیا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہتے ہیں پھر وہ جس کو چاہتے ہیں اس کے پیچھے پڑیں، اس کی طلب کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ان سے یہ آیت مخاطب ہی نہیں. تو کہا ہے کہ ہدیناہ النجدین، کے دو راستے ہم نے دکھلا دیے. ایک راستہ ہے وہ ان لوگوں کا جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، تو وہ یعنی ریس ہو رہی ہے اس وقت، ہر آدمی ریس میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں غالب آ جاؤں، میں فرسٹ ہو جاؤں، میں سب سے آگے بڑھ جاؤں. مگر کون سی ریس میں ہے یہ سوال ہے. یعنی گاڑی کی ریس میں ہے، دنیا کی ریس میں ہے، تو وہ الگ ریس ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی ریس ہو رہی ہے، وہ بھی ایک ریس ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار کہا کہ اس کو ریس کی طرح سے بتلایا ہے کہ یہ مقابلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، پھر کہا کہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے مقابلہ کرنے والے آئیں اور مقابلہ کر کے دکھائیں. رمضان کی حدیث میں آیا ہے کہ اس میں لوگ اپنے آئے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے جوہر دکھائیں کہ کون آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الخبیر. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات اس لیے بنائی کہ دیکھیں کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کر کے لاتا ہے. تو اب یہ مقابلہ ہے کہ کون آگے بڑھ سکتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کو دکھلا سکتا ہے کر کے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کروانا. اب یہ مقابلہ ایسا مقابلہ ہے کہ اس میں لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہتے ہیں، ہر آدمی برابر ہے. اس میں یہ نہیں ضروری ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہوں تو پھر میں اس کو صدقہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے.
اور کسی کے پاس 10 روپیہ ہے تو وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں. کیوں کہ ایک صحابی تھے جیسے کہ وہ مشہور تبوک کے موقع پر حضرت عمر بہت سارا مال لے کے آ گئے اور انہوں نے کہا آج تو میں جیت جاؤں گا. تو حضرت ابوبکر کے پاس مال تھوڑا تھا مگر سارا اٹھا کے لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جیت سکتا ہوں کیونکہ. اور ایک اور صحابی تو وہ ایک ہینڈ فل آف ڈیٹس لائے, تھوڑی سی مال تھا, اور لوگوں نے ہنسا ان پہ کہ لوگ اپنی یعنی بڑی بڑی چیزیں لا رہے ہیں, اس نے تھوڑا سا کھجور لائے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیے کہ ان کو سارے مال پہ چھڑک دیا, کہا کہ اس سے سارے مال میں برکت ہوگی. وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ گئے اور انہوں نے مزدوری کر کے وہ کھجور کمائے تھے اور وہ لا کے دیے تھے. انہوں نے کہا کہ اس میں جو اخلاص ہے وہ اتنا ہے کہ یہ سب سے بڑھ گیا. تو بات یہی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے پاس خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے قربانی کا, بلکہ دل کا جو جذبہ ہے وہ پہنچتا ہے. اس لیے یہ صدقہ دینا جو ہے یہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہ وہ کھلاتے ہیں مسکینوں کو اللہ حب ہی, اللہ تعالیٰ کی محبت میں. تو وہ جو جذبہ ہے, جس جذبے سے وہ عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور وہ عمل کو خود نہیں دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی جو بڑے بڑے عمل پہاڑوں جیسے کرے مگر اس میں سنسیئرٹی نہیں ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں. آدمی چھوٹا سا عمل کرے, ایک کھجور کا ٹکڑا صدقے میں دے دے مگر اس کے اندر دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس وجہ سے وہ دے رہا ہو تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے یعنی لیول پلینگ فیلڈ ہے. اس میں نہیں ہے کہ یعنی جو غریب آدمی ہے وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, یا جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا ہے, یا جس نے یعنی مضبوط نہیں ہے, طاقتور نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے. سب یعنی یہ دل کی کیفیت جو ہے اس میں سب برابر ہیں. جیسا کہ مشہور روایت میں سے ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹھنڈے پانی میں گر گیا تو بہت اس کو تکلیف ہوئی, تو کسی طرح سے وہ باہر نکلا تو اس کے اوپر سورج جب چمکا تو اس کو گرمی محسوس ہوئی تو اس کو بہت اچھا لگا. تو اس نے کہا ہے میرے اللہ آپ کتنے اچھے ہیں, آپ اگر نیچے آتے تو میں آپ کے بال میں کنگھی ڈالتا, تیل ڈالتا, جو ہی نکالتا. تو حضرت موسیٰ گزر رہے تھے تو ان کو بہت برا لگا, انہوں نے اس کو خوب ڈانٹا کہ ایسے کوئی بدتمیزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتلایا موسیٰ تم نے میرے چاہنے والے کو مجھ سے دور کر دیا. اس کو یہی سمجھ میں آیا تھا. تو اس لیے یعنی وہ دل کا جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے قدر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں محبت کیسے پیدا کی جائے, اس کا بہت آسان طریقہ ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گنا جائے اور اس کے لیے شکر کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں جن کو ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے. آج جو ہم یہاں بیٹھ کے آرام سے ہیں تو ہزاروں قسم کی آفات اور بلائیں جو ہمارے جاننے والوں کے سامنے ہیں, ہر قسم کی تکلیف. کتنے سارے لوگ ہیں جو انہوں نے صبح کو کچھ کھایا بھی نہیں اور نہ ان کے پاس کچھ تھا کھانے کو. تو اس طرح سے صحت ہے, عقل ہے, عزت ہے, ان دا سینس کہ یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, جن کے جاہل ہیں. تو آپ لوگ پاکستان میں بہت ہی یعنی ایک سلیکٹ گروپ ہے جو کہ کالج اور یونیورسٹی میں جا پاتا ہے, شاید 1% بھی نہیں ہو. تو اس طرح سے یعنی ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک آدمی ملا جس نے بہت برے حال میں تھا, خستہ حال میں تھا. اس نے کہا موسیٰ تم اپنے رب سے بات کرنے جا رہے ہو, اس کو بتلا دینا کہ ایک بندہ یہاں پڑا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ وہ مجھے کچھ عطا کرے.
اور آگے گئے تو ایک بہت امیر آدمی کا ملا. اس نے کہا موسیٰ آپ ٹور پہ جا رہے ہیں اپنے رب سے بات کرنے, تو ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا دیا ہے, اس کو مجھے سنبھلتا نہیں ہے میرا مال, اسے کہیں کہ مجھ سے تھوڑا سا کم کر دے. موسیٰ علیہ السلام جب ٹور پہ پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ سے باتوں کرنے میں مشغول ہو گئے, تو یہ سب بھول گئے. اللہ تعالیٰ ہی نے یاد دلایا کہ موسیٰ تم سے وہ 2 لوگوں نے کیا بات کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہ ایک امیر آدمی تھا, وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر بہت زیادہ فضل ہے, انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ کم کر دیں, مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے. اور وہ دوسرا آدمی تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کو بتلایا کہ کیا کیا جواب دینا ہے. تو واپس پہنچے تو پہلے وہ امیر آدمی کے پاس پہنچے, وہ ایک گلاس دودھ پی رہا تھا. تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے؟ تو کہا کہ ہاں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا بندہ جو ہے بہت شکر گزار ہے, بہت میری نعمتوں کا شکر کرتا ہے. اس سے کہو کہ یہ اپنا شکر کم کر دے, میں اس کی نعمتیں بھی کم کر دوں گا. تو وہ آدمی کو لرزہ طاری ہوگا کہ میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا شفیق ہے, اتنی مہربان ہے, اور اس نے مجھے اتنی ساری چیزیں دی ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شکر کم کر دوں. تو اس کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو گیا اس خیال سے, اور وہ اس کا گلاس جو ہے وہ ہاتھ سے ٹوٹ کے نیچے, ہاتھ سے گر کے نیچے ٹوٹ گیا, اور سارے ٹکڑے جو ہیں وہ سونے کے بن گئے. تو انہوں نے کہا نہیں پھر تمہارا حال نہیں بدل سکتا. اور آگے گئے تو وہ آدمی ملا, اس نے اپنے آپ کو ریت سے چھپا رکھا تھا کیونکہ اس پاس کپڑے ہی نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے رب نے تمہیں کیا بتلایا میرے بارے میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے کہا اس بندے سے کہو کہ وہ شکر ادا کیا کرے تو پھر اس کو اور ملے گا. سو نے کہا کہ میں شکر ادا کروں, میرے پاس کوئی چیز ہے جس کے لیے شکر ادا کروں؟ تو ہوائی اور ریت بھی اڑا کے لے گئی, کہا کہ تمہارا بھی حال بدل نہیں سکتا. تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کے پاس موجود ہے اس کے لیے شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اور وعدہ ہے اس کا قرآن میں, بہت پاورفل فارمولہ ہے. جو بھی چیز حاصل کرنا چاہے انسان, ان شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں, کبھی غلط ہو نہیں سکتا. تو جو بھی انسان, یعنی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ان کے پاس ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں مگر وہ اسی کے پیچھے ہوتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, اور ساری زندگی ان کی پریشانی میں گزرتی ہے کیونکہ جتنا کچھ ہے اس پہ شکر نہیں کرتے ہیں, اور جو نہیں ہے اس کی پرواہ کرتے رہتے ہیں. میرا ایک رشتہ دار ہیں دور کے, کئی سال پہلے ان کے گھر میں گیا تھا میں, واشنگٹن ڈی سی میں. انہوں نے نیا گھر خریدا تھا, $6 لاکھ کا, اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی, ابھی بھی ہے. تو میں وہ بہت محل جیسا گھر تھا, میں ان کی تعریف کر رہا تھا کہ بہت زبردست گھر ہے, اور وہ بھی اس کو دکھلا رہے تھے. پھر میں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ویسے یہ گھر تو کچھ بھی نہیں ہے, اس محلے میں تو اور بڑے بڑے گھر ہیں وہ ہیں. اس کے بعد پھر گاڑی میں لے کر دے گئے مجھے, اور کہ ہاں یہ دیکھو یہ $1 ملین کا ہے, یہ 1.5, یہ ہے گھر, میرا تو غریب خانہ کچھ بھی نہیں. تو اس طرح سے یعنی کمپیریزنس کے اعتبار سے ہر انسان جو ہے وہ اپنے سے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے, آگے بھی دیکھ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے دیکھا کرو, لوگوں کو دیکھو جن کے پاس تم سے کم ہے, تمہارے دل میں شکر کا احساس پیدا ہوگا. دین میں اپنے سے آگے دیکھا کرو, جو جس کے پاس تم سے زیادہ ہے اس کو دیکھو تو پھر تمہیں ترغیب ہوگی اور آگے بڑھنے کی. تو ہم لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں,
دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہی ہرس رہتی ہے کہ اگر چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر ہو جائے، اور نوکری میں رتبہ کم ہے تو زیادہ ہو جائے. اور دین کے معاملے میں اس کو الٹا کہتے ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی کرنٹ سٹیٹس پہ مطمئن رہتا ہے. ایک آدمی ہے جو صرف ہر ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے کم از کم میں جمعہ تو پڑھ ہی لیتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو تو وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، میں پھر بھی ٹھیک ہوں. تو فارمولا جو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا ہے، اس میں سے ایک جز اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کیا جائے. اور یہ ایک وہ بھی ہے، فارمولا بھی ہے کہ نعمتوں کو بڑھانے کا. اس سے انسان کے دل میں چین اور سکون اور اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کی دنیا میں بھی فائدہ اور برکت اور اضافہ ہوتا ہے. جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ احسان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کو حدیث میں آیا ہے کہ وہ بہت لمبی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اجنبی آیا. صحابہ نے دیکھا اور وہ حیران ہوئے کیونکہ اس کے کپڑے بالکل سفید چمک رہے تھے اور وہ اجنبی تھا. کیوں حیران ہوئے؟ اس لیے کہ وہ صحرا تھا، اس میں اجنبی اگر آیا ہے تو پھر وہ سفر کر کے آئے گا تو اس کے کپڑوں کو سفید اور چمکتا ہوا نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس جا کر بیٹھ گیا، اور غالباً وہ رکوع کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی اسی طرح سے ان کے سامنے بیٹھا اور گھٹنے سے گھٹنے ملا لیے. اور پھر اس نے پوچھا کہ میں تم سے دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پوچھو. تو انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا نام. غالباً کچھ اس طرح سے کہا، مجھے بس الفاظ نہیں یاد ہیں اور مفہوماً بتلا رہا ہوں. تو پھر پوچھا کہ اچھا ایمان کیا ہے؟ انہوں نے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ والا فارمولا بتلایا. اور پھر بتلایا کہ احسان کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسا عبادت کرنا جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پھر اور بھی سوالات پوچھے اور پھر وہ چلے گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون تھا اور یہ کیسے کیسے آپ سے سوال پوچھ رہا تھا؟ تو کہنے لگے کہ جبریل علیہ السلام تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے. تو اس میں جو سب سے بیسک یعنی 3 درجے بتلائے گئے ہیں ایمان کے یا اسلام کے. اسلام کہتے ہیں یعنی صرف اوبیڈینس کو، یہ حکم ہے ہم نے سن، نماز پڑھنی ہے پڑھ لیا، حلال حرام حلال کام کر لیا، حرام سے بچ گئے. یہ حکموں کو ماننا ہے، یہ تسلیم ہے، یہ منیمم لیول ہے. اس کے بعد ایمان ہے کہ یعنی واقعی اس بات کا یقین ہونا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے. حکم کو ماننا تو بہت ساری وجہ سے ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ معاشرے میں سب لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں گے، اس میں بھی حکم کی تعمیل ہو گئی. مگر وہ ایمان کی کیفیت کے ہاں اس بات کا دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا تو یہ سیکنڈ لیول ہے. اور یہ پیدا ہوتا ہے اسلام سے، یعنی جب آدمی
محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کی تعمیل کرتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر اس کے دل کے اندر ایمان پیدا ہوتا جاتا ہے. جیسے کہ قرآن میں آیا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, ان کو احسان رکھا ان پہ. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ نہیں, ان سے کہو کہ ابھی کہ احسان تو تمہارے اوپر اللہ کا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام نصیب فرمایا, اور ابھی تمہارے پاس اسلام تو ہے, یعنی تم اوبیڈینٹ تو ہو, مگر ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. مگر تم ایسا کرتے رہو گے تو یہ ہو جائے گا, ایمان بھی نصیب ہو جائے گا. تو دوسرا درجہ ایمان کا ہے. تیسرا درجہ احسان کا ہے, جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ وہ تحقیقی علم ہے. یعنی ایک تو ہے اسلام جو کہ جسٹ بلائنڈ اوبیڈینس, اس میں علم بھی نہیں شامل ہے, بس ٹیچر نے کہا ہم نے کر دیا. اور ایک ہے تقلیدی علم کہ اچھا ٹیچر یہ کہتا ہے, ہم اس کو سمجھ گئے اور ہم نے اس کو دہرا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے. تو یہ مگر یہ اندرونی کیفیت نہیں ہے. پھر جو لاسٹ لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے. احساس اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم یعنی جس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے. اب ذکر کے بارے میں بھی بڑی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں کہ بیٹھ کے تسبیح ہاتھ کرنا یہ بھی ذکر ہے, اس کو یعنی اور بلکہ یہ ضروری ہے, فاؤنڈیشن ہے ایک طرح سے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اور اللہ کو یاد کرنا. مگر یہی ہے کہ تسبیح گننا مراد نہیں ہے, بلکہ جب ہم سبحان اللہ پڑھیں تو یہ دل سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے. یہ سبحان اللہ جو ہے اس میں بہت سارے معنی ہیں. ایک تو یہ ہے ہر عیب سے پاک ہے, یہ کوئی خاص یعنی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اس میں بھی حکمتیں ہیں. مگر اصل میں سبحان اللہ کا جو لفظ ہے وہ پرفیکشن کو, یعنی انگریزی میں پرفیکشن کہتے ہیں کہ پرفیکٹ, یعنی اس میں کوئی پرفیکٹ کا ہی مطلب ہے کہ کوئی کمی نہیں. ایک یعنی ایک طرف سے ایک نیگیٹو ڈسکرپشن ہے کہ کوئی عیب نہیں, ایک پازیٹیو ڈسکرپشن ہے کہ ہاں دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ ضروری. تو سبحان اللہ والحمد للہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اب اس میں اس کو لنک کرنا, یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ ہماری ریئل لائف کا حصہ نہیں ہے, اس کو حصہ بنانا ہے. لنک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز جو مجھے پسند آئی, جس چیز نے میرے دل کو خوش کیا, جو چیز میری آنکھوں کو بھلی لگی, جس چیز کی بھی تعریف ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہیں. اب اس کو لنک کرنا, یعنی ہم کھانا کھا رہے ہیں, اس میں ذائقہ اچھا ہے تو یہ خیال آئے کہ یہ ذائقہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کھانے میں, اور میری زبان کے اندر وہ قدرت رکھی کہ اس کو چکھ سکے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بجائے اس کے کہ یہ کک نے کیا اور یا یہ مسالہ بہت اچھا تھا, ہماری ذہن غلط طرف چلا جاتا ہے. ایک بہت مشہور واقعہ ہے, مشہور تو یعنی ریڈر ڈائجسٹ میں آئی تھی اسٹوری, ایک آدمی کی جو کشتی میں تھا اور وہ یعنی شپ ریک ہو گئی تھی, وہ کشتی میں فلوٹ کر رہا تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا تھا, وہ پیاس سے مرنے والا تھا. اس کے دل سے دعا نکلی جیسا کہ اکثر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک وہ سیگلز بھیج دیا, کیا کہتے ہیں اس کو, ان کا نام میں بھول گیا, وہ سمندری چڑیا ہوتی ہے,
وہ آ کے اس کی کشتی میں بیٹھ گئی، اس نے اس کو پکڑ لیا، کمزور تھا حالانکہ، اس کا گردن اڑا کے اس کا خون چوس لیا، اور وہ پانی اس کو مل گیا اور وہ سروائیو کر گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو شپ نے پک اپ کر لیا. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کرتا ہوں کہ ہر ہفتے، ہر ویکینڈ کو میں جاتا ہوں اوشن پہ اور وہ چڑیاؤں کو کھانا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری جان بچائی. دیکھو نا کتنا وہی بے وقوفی کی بات ہے کہ احسان کو کس نے کیا اور وہ شکر گزار کس کا ہو رہا ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہم پہچانیں اللہ تعالیٰ کو، تو پھر یعنی جب یہ پہچان پیدا ہوگی تب وہ احسان اللہ تعالیٰ کا جو احسان کی کیفیت ہے وہ پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے یعنی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے دنیا میں ایک تھوڑی سی دیر کے لیے، اور اس میں ایک بہت قیمتی کام ہم کو دیا ہے. اگر ہم اس کام کو کر لیں تو جس طرح سے وہی ہے کہ ایک بیج ہوتی ہے، اس کے اندر ایک درخت بننے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، اگر وہ اس کے ساتھ یعنی صحیح عمل کیا جائے، وہ زمین کے اندر جائے، اس پہ صحیح انوائرمنٹ ملے اور پانی ملے اور سورج ملے، اور تو اگر وہ پوٹینشیل اپنے ریئلائز کر لے تب تو بہت بہترین. اور اگر نہیں، اگر وہ بیچ ہی رہ گئی تو بیکار ہو گئی. تو ہم سب اسی پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر ایک ایسا پوٹینشیل ڈالا ہے جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی اتنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات لکھی ہے قرآن میں کہ اگر ایک انسان کی تم نے زندگی بچا لی تو ایسا ہے کہ ساری دنیا کو بچا لیا، اور ایسا ہے کہ ایک انسان کو قتل کر دو تو ایسا ہے کہ ساری دنیا کو قتل کر دیا. تو ہر انسان جو ہے اس کے اندر ساری دنیا بدل دینے کی صلاحیت ہے. جیسے کہ ایک ایٹم ہوتا ہے نا، وہ اگر پھٹ جائے تو سارے شہر اڑا سکتا ہے. تو مگر بیج کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ درخت کیا ہوتا ہے، نہ ہی اس کا یعنی تصور میں بھی نہیں اس کے کہ. تو اسی طرح سے ہمارے اندر جو ہڈن پوٹینشیلز ہیں اس کا تصور بھی نہیں ہے ہمیں. اور اگر اس کو ڈیولپ کیے بغیر موت آ گئی تو بہت بڑی یعنی ناکامی ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان بہت بڑے خسارے میں ہے. قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ تعالیٰ اب مجھے سمجھ میں آ گئی بات، اب مجھے دنیا میں واپس بھیج، اب میں بندہ بن کے دکھاؤں، میرے سے اچھا کوئی نہیں ہو، دیکھ لیجیے گا آپ اللہ تعالیٰ. مگر اس وقت کسی کو چانس نہیں، ابھی چانس ہے، ابھی دکھلا دو، ابھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دکھانے کو ہے. دیکھو اس میں یہ بہت زبردست، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہر وقت ہمیں چانس ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم دکھلا دیں اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کر سکتے ہیں. اتنی بڑی چانس ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو. یعنی آج یہ جو اس یونیورسٹی کا نیا پریزیڈنٹ ہے، اس سے ملنے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس تھوڑے سے اختیارات ہیں، اور لوگ بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں کہ مجھے فلانے سے ملوا دو اور فلانے سے ملوا دو، کوئی سینئر آفیسر سے صرف بات کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ہم جب چاہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتے ہیں، مگر اس کا ہمیں قدر نہیں.
سوچنے کی بات ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یعنی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے پردے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری صفات بیان کی۔ اس طرح سے ہر یعنی یہ فیس ٹو فیس، ون ٹو ون مکالمہ ہو رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ مثلاً ہم لوگ اگر دنیا کے کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوں، کوئی جنرل ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، اور وہ ہم سے کچھ بات کر رہا، ہم کہیں کہ معاف کیجیے کیا کہہ رہے تھے، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، تو یہ بدتمیزی میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہم سے ہم کلام ہے، ہم جو ہیں وہ کسی اور طرف متوجہ ہوں۔ تو ایکچولی وہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اگر بندہ کسی اور طرف سوچا تو اللہ پوچھتے ہیں اے میرے بندے جس سے مجھ سے بھی زیادہ کسی چیز سے پیار ہے، تو واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں 3 بار پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندی تجھے مجھ سے بھی زیادہ کسی چیز سے پیار ہے، کسی اور چیز کا سوچ رہے ہیں؟ تو پھر وہ جو ہے جب 3 بار بھی وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توجہ بھی ہٹا لیتے ہیں، پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو میدان عمل ہے وہ اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی بات ہے۔ جس نے یہ کر لیا اس نے گویا سب کچھ حاصل کر لیا، جس کو یہ نہیں ملا اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین دیا ہے بڑا قیمتی ہے، اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کیا جاتا ہے، تعلق حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک بہت قیمتی خزانہ ہے جو اس وقت گرد اس کے اوپر جمی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سیموئلسن اور امام غزالی جو ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ بک شیلفز پہ ہیں۔ اب یہ جو اتنی ساری کتابیں پڑھی جس میں میتھمیٹکس تھی، سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے۔ اور وہ کتابیں وہ دراصل وہ بھی حیرت انگیز بات ہے ان دا سینس کہ وہ کتاب اس کے لیے مفید ہے جو اس محنت میں مشغول ہو، یعنی جب اس کے پاس وہ علم تحقیقی ہے کہ تجربہ ہے، تو جب وہ اس محنت میں مشغول ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنا تعلق پیدا کروں، اور اس کے اندر وہ تجربہ رکھتا ہے، اس نے کچھ قدم رکھے ہوئے اس میدان میں، تو پھر وہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ جیسے دیکھو ایک آدمی ہے وہ ٹریولاگ لکھتا ہے کہ میں یہاں سے گیا تھا، پرانے زمانے کا قصہ، میں یہاں سے حج کے لیے گیا تھا، تو پہلے میں فلانے شہر میں گیا، پھر میں اصفہان میں گیا، پھر میں زاہدان میں گیا، پھر میں تاجکستان میں گیا، وہاں سے یہ راستہ تھا اور راستے میں یہ پہاڑ آیا اور یہ دریا آیا اور جنگل آیا، سب کی وہ کیفیات لکھتا ہے۔ تو اب یہ اس کا ایک تجربہ ہے، وہ پورا تجربہ لکھ نہیں سکتا، یعنی کیونکہ ناممکن ہے۔ اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو دوسرا آدمی آئے تو وہ اس کو گائیڈ کر دے۔ تو اب وہ جب دوسرا آدمی اس سفر پہ جائے گا تو کہے گا اچھا اس نے کہا تھا یہاں پہ ایک ایسا پہاڑ آئے گا یہاں پہ، تب اس کو پتہ چلے گا۔ ورنہ وہ صرف کتاب پڑھ لے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو ایک ڈائریکشنز ہے کہ کیسے سفر کرنا ہے اور کیسے پہنچو۔ تو اسی طرح سے جو ہمارا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے وہ ایک پریکٹیکل نالج کے بارے میں ہے،
اور وہ ان لوگوں کی طرف صرف وہ لوگ اس کی رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو اس محنت میں مشغول ہیں، اور جو اس محنت میں مشغول ہیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا لکھا ہے۔ بہت حیرت انگیز بات ہے یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، بہت زیادہ حیرت انگیز ہے۔ پچھلے میں جب یہاں آیا 2002 میں، تو اس وقت مجھے بہت ساری باتیں جو میں کو بتلانا نہیں معلوم تھی، تو بہرحال ہمارا یعنی گول تھا کہ یہاں یونیورسٹی کو امپروو کریں، اسٹوڈنٹس سے ریسرچ کروائیں۔ تو آہستہ آہستہ میں نے وہ لائنس ڈھونڈی جس پہ اسٹوڈنٹس ریسرچ کر سکیں۔ تو جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈس ہارٹنڈ تھے، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ یہ جو کتابیں ہیں اکنامکس کی، اس میں یعنی بے شمار میتھ، بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں تب تک ہم ریسرچ کیسے کریں گے۔ ریسرچ کا بھی نام ہی یہی بتلایا گیا تھا کہ اب ہم یہ کچھ ایکویشنز لکھیں تو ہم اکنامکس میں ریسرچ کریں گے۔ اب سب کو اسٹوڈنٹس کو یہی خیال تھا کہ ہم ایک نمبر کام تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ میں تو ہمیں آیا نہیں، اور ابھی یہ تو ایلیمنٹری سٹف ہے، ایڈوانس سٹف سے بہت زیادہ آگے، تو ہم صرف 2 نمبر کام کر سکتے ہیں کہ کسی ایگزسٹنگ آرٹیکل کو لے کے اس کی نقل اتار دیں، اس پہ چھاپا مار دیں، اور اس میں تھوڑا سا جو کسی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے یو ایس ڈیٹا پہ تو وہی ہم نقل کر دیں، اس میں یو ایس ڈیٹا کی بجائے پاکستانی ڈاٹا ڈال دیں، تو اتنا بہت ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ریسرچ ہو رہی تھی، اور یہاں بھی اور ہر جگہ اسی طرح سے ہو رہی ہے۔ تو جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سارا ایک ڈھونگ ہے، بلکہ ایک طرح سے ایک ڈیلیبریٹ ڈھونگ ہے، کہ ہمیں یہ روب دیا گیا ہے کہ فارن ایکسپرٹس کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا اکنامک پرابلمز ہیں، اور ان کے پاس اتنی کمپیوٹرز ہیں اور اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، تبھی وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ وہ ٹیکنالوجی ہے، نہ وہ عقل ہے، نہ، اس لیے ہم انہی کے محتاج ہیں۔ اب وہ ہمیں بتلائیں گے کہ تمہارے کیا مسئلے ہیں، اور وہ ہمیں بتلائیں گے کہ تمہارا حل کیا ہے۔ حتیٰ کہ بیوی شوہر کی لڑائی ہو جائے تو وہ بھی ایک ویسٹرن ایکسپرٹ کو بلائے گی کہ بھائی مجھے بتلاؤ کہ سائیکو تھیراپی کیسے کریں ہم لوگ آپس میں۔ تو یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے بہت زبردست۔ اصل میں ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، یہ پورا کا پورا جو کتابیں ہیں سب بالکل ہی یعنی فالتو ہے، اس میں نالج نہیں ہے، اگنورنس ہے۔ جب یہ بات مجھ پہ واضح ہوئی تب میں نے کہا کہ پھر تو ریسرچ آسان ہے، کیونکہ جب کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اب ہم سوچیں کہ کیا مسئلہ ہے، خود سے سوچیں، کیونکہ پہلے کوئی ہے ہی نہیں، پہلے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں، پہلے کسی نے کوئی صحیح لائن پہ سوچیں تو ہم سوچیں کہ کیا پرابلم ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، اور اس کی پرواہ نہیں کریں کہ اس پہ 10 ایکسپرٹس نے کیا کیا رائے زنی کی ہوئی، سب بیکار ہے۔ ہم اپنی عقل لگا کے خود سے سوچیں، اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائیں۔ بیوی شوہر کی لڑائی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے اس کو حل کرنا ہے، اس کے بارے میں۔ سائیکو تھیراپی ہے یہ، یعنی اگر انسان کسی چیز کے بارے میں پریشان ہے تو اس کو کیسے پریشانی دور کی جائے، اس میں یعنی ہماری قرآن اور حدیث جو ہے اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے بنسبت سارے وہ فارمولاز کے جو ان کے پاس ہیں۔ انسان کو سکھلانا کہ توکل کرو، جو تمہارے پاس ہے اس پہ قناعت کرو، شکر کرو، دیز آر دی فارمولاز جس سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یہ سے ان سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پاورفل ہے بنسبت وہ آپ جا کے
آرٹ تھراپی سیشنز کریں، یہ فرائیڈین سائیکوتھراپسٹ سے جو کہ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں کہ کیسے انسان کے دل میں چین پیدا کیا جاتا ہے. مگر آج کسی مسلمان میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہر چیز میں اپنے آپ کو فقیر سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے خزانے دیے ہوئے ہیں کہ جو اس کی ساری دنیا محتاج ہے. تو تم سب خواتین، سب لڑکیاں، تم لوگ کے پاس جو ملا ہوا ہے آلریڈی، یعنی یہ نہیں کہ جو حاصل کرنا ہے، جو دین کی میراث تمہارے پاس ملی ہوئی ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ اربوں لوگوں کے پاس اس وقت نہیں ہے، اور اگر مل جائے تو ان کی زندگی بدل جائے. یہ اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں، یعنی جو ہم اگنورنٹ ہیں، ہمیں کیمسٹری اور فزکس اور بایولوجی اور یہ سب چیزیں سیکھیں گے تو تب ہماری کچھ ویلیو ہوگی. ہم اکنامکس میں ہم ایڈوانس ڈگری حاصل کریں گے. تمہارے پاس اس وقت جو علم موجود ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ 5 ارب وہاں کے جو بڑے بڑے پی ایچ ڈیز ہیں ان کے پاس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا. ویسے بھی بڑی بات، کس نے پیدا کیا پتہ نہیں، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ خود بخود پیدا ہو گئے. حالانکہ یہ انتہا درجے کی بیوقوفی ہے یہ سمجھنا، یہ ہو نہیں سکتا. ان کے بڑے بڑے عاقل جو سوچتے ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا، کوئی وجہ ہوگی. اب وہ وجہ میں وہ اللہ تعالیٰ کا نام لانا ہی نہیں چاہتے بیچ میں، تو اب وہ کوئی اور وجہ سوچتے رہتے ہیں، شاید ایسا ہو شاید ایسا ہو. تو یہ لوگ نہیں جانتے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا. یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ویسے تو پریکٹیکلی ہم لوگ بھی نہیں جانتے، یعنی ہم جانتے تو ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو بات یہ ہے کہ بلا مقصد، یعنی کرنا کیا ہے مجھے اپنی زندگی کے ساتھ. تھوڑے سے لمحے ہیں ہمیں اس دنیا میں، گنے چنے دن ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں. میں 55 سال کا، 70 سال تک کی عمر ہوتی ہے، 15 سال، 365 دن ہوتے ہیں، 3500 دن 10 سال، اور سمجھو کہ 5000 دن باقی. 5000 دن کیا ہوتا ہے؟ 5000 روپیہ ہر آدمی کے پاس تو فوراً ہی خرچ ہو جاتا ہے. اس طرح سے تم لوگوں کے پاس زیادہ 30,000 40,000 معمولی ہے، تھوڑی سے دن ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کھڑا ہوگا قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا کہ تم کتنے دن گزار کے آؤ، تو کہے گا کہ 1 دن یا اس سے تھوڑا سا کم. تو یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کچھ کر کے دکھانا ہے. اب یہ غلط فہمی نہیں ہو کہ کرنے کے لیے بہت بڑا مال چاہیے یا بہت بڑی ڈگری چاہیے یا عہدہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. کیونکہ کرنے کو دکھانا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھانا. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ یہ نہیں مانگتے کہ گاڑی بنگلہ ہو تب جا کے کچھ کرو، یا پیسہ ہو یا عہدہ ہو یا رتبہ ہو. وہ تو ہر انسان سے اس کے دل کی جذبے کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، اس پہ اس کے اعمال کا وزن ہے. سیم عمل اگر ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کیا جائے اس کی بڑی قیمت ہے. ایک جو ہے وہ دنیا کی محبت کے لیے کیا جائے، یا لوگوں کی تعریف کے لیے، یا کوئی اور مقصد کے لیے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایک آئیڈیالوجی ہے سائنس کی جو ہمیں سکھائی گئی ہے. تم لوگ فارچونیٹلی زیادہ اس میں ڈیپلی انڈاکٹرینیٹڈ نہیں ہو، پھر بھی وہ یعنی ویسٹ والے جو ہیں وہ اس میں بہت محنت کرتے ہیں. سائنس نام ہے پریڈکٹیبلٹی کا، لاز کا. یہ اچھا
اکنامکس جو ہے وہ ایسے ہے، یہ قانون معاشیات ہے، اسی قانون کے تحت دنیا چل رہی ہے، تو قانون کے تحت چل رہی ہے تو اس میں کوئی پھر تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ کہتے ہیں ڈٹرمنزم کے جیسے چل رہی ہے وہ قانون کے حساب سے چلتی رہے گی. کوئی قانون نہیں ہے، ہر انسان جو ہے وہ قانون سے بالا تر ہے اور وہ سارے قانون کو بدل سکتا ہے. جیسے ہمارے سامنے یعنی کھلا ہوا نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ادھر سے ادھر بٹ پھر گیا رخ ہوا کا. تو بالکل ہی یعنی ایکچولی یعنی آدمی اگر دیکھے تو تاریخ جس رخ پہ چل رہی تھی اس کے اپوزٹ رخ پہ چلنی شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے سے. آج بھی یہی امکان ہمارے پاس ہے. جو چیز دنیا کو بدلنے والی ہے وہ مٹیریلز نہیں ہے بلکہ وہ نالج ہے. انسان بدل سکتا ہے اور سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر کو بدلنا ہوتا ہے. اگر مسلمان بن جائے دنیا بدل جائے. آج مسلمان ہر تازہ خدا کی پرستش کر رہا ہے. تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بہت سارے آج تازہ خدا پیدا کر دیے ہیں ماڈرن معاشرے نے. ہم جس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہے. ہم خود ہی سوچ لیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم حاصل کر لیں گے تو اس سے ہمیں آرام مل جائے گا، تو وہ خدا ہے. اور وہ کوئی ان میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمارے لیے. نیو یارک کی مسجد میں گیا تھا بیان سننے، تو بہت عرصے پہلے کی بات ہے 1980s میں. بہت بزرگ تھے، 90 سال سے اوپر عمر تھی، اب انتقال فرما گئے. وہ بات کر رہے تھے تو ان کی بات نے مجھے بہت متاثر کیا. وہ اول تو وہ جب بات کر رہے تھے تو بہت نحیف آواز تھی، بہت کمزور، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو تکلیف ہو رہی بولنے میں. میں نے سوچا کہ خواہ کے لوگوں نے کھڑا کر دیا ان کو بیان کرنے کے لیے، تھوڑا سا ان کی عمر زیادہ ہو گئی. مگر جیسے جیسے وہ بولتے گئے تو آنکھوں کے سامنے یعنی ان کی آواز میں اور کیفیت میں طاقت آتی گئی، جوانی آتی گئی. تو یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے میری آنکھوں کے سامنے یعنی زندہ کر دیا ان کو. کمزوری سے ان کو پہلے نیچے کھڑے ہوئے تھے، پھر وہ ممبر تھا اس کے پہلے سٹیپ پہ، پھر سیکنڈ سٹیپ پہ، پھر تیسرے سٹیپ پہ جا کے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ سمجھتے ہو، ایسا مجھے مخاطب تھا، یعنی جو بات کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ سے کر رہے ہیں. تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ کافرین جو ہیں، یہ مشرکین جو ہیں، یہ بہت بیوقوف لوگ تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور پھر اسی کی پرستش کرنے لگتے تھے. تو میں نے کہا ہاں واقعی یہ تو میں نے سوچا ہے اکثر کہ اتنا بھی کون بیوقوف بنے گا کہ اپنے ہاتھ ہی سے بت بنائے اور اس کو. تو وہ لوگ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، وہ کچھ ایکسٹرا اسٹوپڈ لوگ تھے. ہم لوگ تو عقل مند ہیں. لیکن ہاں تم لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، ہم لوگ تو بہت کافی عقل رکھتے ہیں. ہم نے کورسز بھی پاس کیے ہیں اور بہت سارے کارنامے کیے ہیں ہم نے عقل مندی کے. تو پھر انہوں نے اپنے جیب سے ایک ڈالر بل نکالی. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرے پاس ڈالر بل ہے، اس کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو اڑا نہیں سکتا.
اگر میں اس کو پھاڑ دوں تو یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، ماچس لگا دوں تو یہ جلنے سے بچ نہیں سکتا۔ تو پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ اگر یہ تمہارے پاس ہوگا تو تمہارے پاس راحت، آرام، عافیت، سکون، چین سب کچھ ہوگا، لوگ تمہاری عزت کریں گے، تمہاری کوئی پریشانی ہوگی تو اس سے یہ تمہیں بچائے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تمہاری پریشانی ہی پریشانی ہے، کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا، تمہارے مسئلے ہی مسئلے۔ تو میں نے اپنے دل میں دیکھا، میں نے کہا کہ یہ سارے خیالات اس میں ہیں موجود، تو پھر کیا فرق ہوا تم میں اور ان میں؟ یہ تو ہاتھ ہی سے بنایا ہے تمہیں، تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ میں نے سوچا کہ واقعی یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دل میں میرے یہی خیالات موجود ہیں کہ سارے مسئلوں کا حل پیسے میں ہے، اور جس کے پاس پیسے ہیں اس کو کوئی مسئلے نہیں ہو سکتے، حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ دل کی کیفیت، اس کو بدلنا، اس میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اعتماد پیدا کرنا کہ اگر میرے ساتھ اللہ ہے تو پھر ساری دنیا میرے خلاف آ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ سے میرا رشتہ تعلق نہیں بنا ہوا ہے تو پھر ساری دنیا سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں کہ اپنے دل کو صاف کر لے غیر اللہ کی محبت سے جو ناپاک ہے۔ کہا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ فلاح تک پہنچ گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ پاک کیا ہے؟ یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر غیر اللہ کی محبت آ گئی ہے، اور دل بنایا گیا تھا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور پوری کائنات بہت چھوٹی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نہیں سما سکتے ہیں، مگر مومن کے دل میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو آج جو ہمارا مقابلہ ہے وہ بہت زبردست ایک ایسے دشمن سے ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا، اس لیے یعنی ایک آج جو ہمارا حریف ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے فرام جو پہلے مقابلے ہوئے تھے۔ ایک کتاب ہے کرس ہیجز نے لکھی، دی امپائر آف ایلوژن، کہ دھوکے کا امپائر، بادشاہت۔ تو آج جو بات چل رہی ہے عالمی منڈی میں، دنیا کے بازار میں، پورا کا پورا دھوکہ ہے، ایسا فراڈ ہے جس کو سب لوگوں نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ ایک خوشیوں کا دھوکہ ہے، لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم آزادانہ اپنی خواہشات پہ، اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل کرو تو تم کو خوشی حاصل ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل اپوزٹ آف ٹروتھ ہے۔ اور جن لوگوں نے یعنی امریکہ میں، یورپ میں اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنایا تو اس سے ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، اور ان کی زندگیاں بالکل قابل ترس بن گئی ہیں۔ جو جس چیز کو انسان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ ہے کمٹمنٹ، ٹرسٹ، کہ ایک آدمی ہے اس کا ساتھ میرا اعتبار ہے۔
اور انہوں نے یہ سکھلایا کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے کرے اور کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ شوہر کا بیوی سے بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے اور بچوں کا ماں باپ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، ہر آدمی اپنی خواہش پہ چلے. اور یہ کیا دھوکہ ہے، یعنی انہوں نے اس کو پروموٹ کیا کہ اس سے تم خوش ہو جاؤ گے، یعنی ہر انسان اپنی خوشی کو پرسو کرے، کسی کی پرواہ نہ کرے، یہ انہوں نے کہا. اور بظاہر یہ اپیلنگ ہے، وہ اٹریکشن ہے اس کا بہت، ہمارے خاص طور پہ نوجوان میں، یوتھ میں، کہ ہاں اپنی مرضی کرو. ہمارا معاشرہ تو ہمیں ہر طرح سے دباتا ہے، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ منع، وہ منع، یہ حرام. اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کرو، خوشی کرو، انجوائے کرو، ایک زندگی اس میں مزے کرو. تو وہ مزہ مل جاتا تو بھی کچھ بات تھی، مگر وہ مزہ بھی نہیں ملتا. وہ جو بالکل وہ شراب کا معاملہ ہے اور نشے کا معاملہ ہے، وہی اس دنیا کی ساری لذتوں کا معاملہ ہے کہ پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار بہت مزہ آتا ہے، پھر بعد میں اس کی عادت ہو جاتی ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی اس میں. پھر اب جو آپ کی ایک نارمل کیفیت تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ کو وہ ضروری ہے اتنا. تو وہ جو پہلے آپ کو بغیر کسی نشے کے حاصل ہو جاتا تھا، اب وہ، اور وہ بھی یعنی ایک حیرت انگیز، مگر یعنی آدمی کے اندر وہ طلب پیدا ہو جاتی کہ بس وہ نشہ ملے تو پھر میں زندہ رہ سکتا ہوں، نہیں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اب وہ ہر حال میں، اور وہ جتنا وہ جو اوریجنل اس کو مزہ آیا تھا وہ اب ختم ہو جاتا ہے. تو اب وہ صرف تکلیف ہی تکلیف ہے کہ حاصل ہو گیا تب تو نارمل، اور نہیں حاصل ہوا تو مزری. تو یہی دنیا کا دھوکہ. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کی کمائی ہے. تو بظاہر دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتی ہے، اپیلنگ لگتی ہے، جب ہاتھ میں آئے تو پھر وہ گلے پڑ جاتی ہے. تو اس دھوکے میں کہ ہاں تم انجوائے کرو، وہ اپنی قیمتی چیزیں پھینک دے جا رہے ہیں. ماں باپ سے رشتہ توڑ لیا، دوستوں کو دھوکہ دے دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہی قیمتی چیزیں تھیں. ابھی یہ ایک ہاسپائس ہوتی ہے جس میں لوگ جب آخری ایام ہوتے ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے کہ وہاں آرام سے مر سکیں. تو اس میں لوگوں نے انٹرویوز کیا کہ تمہاری کیا کیا ریگریٹس ہیں، کیا کیا وہ افسوس ہے. تو آلموسٹ یعنی انیویٹیبلی آج کل جو ہے وہ یہاں پاکستان کا مجھے پتہ نہیں، میں نے ساری اپنی تعلیم وہاں امریکہ میں ہائر ایجوکیشن ہوا تھا، تو وہاں یہ بات یعنی بہت واضح ہے کہ کیریئر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے انسان کا. یعنی اچھا، اور یہ ہاسپائس میں یہی بات سامنے آئی کہ لوگ یعنی کیریئرز کو فیملیز پہ ترجیح دیتے ہیں. اگر باس کہتا ہے کہ آج رات 9 بجے تک ٹھہر جاؤ تو ٹھیک ہے، بیوی بچے اکیلے رہیں، وہ سیکنڈ پرائرٹی ہے. اصل چیز ہے جاب. اور لوگ ہیں جو صبح 9 بجے جاتے ہیں رات، بلکہ جو سارے سکسیزفل ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کو نگلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو نہیں کرتا وہ پھر کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے ان لوگوں سے جو کرتے ہیں. تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے کیریئرز کو زیادہ اہمیت دی اور دوست احباب کو، اور اسی پیسے کی کمائی کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر سکے جو اصل زندگی کی قیمتی چیز تھی، جو کہ دوست احباب، بیوی بچے، ماں باپ. یہ ساری چیزیں ہیں جن سے زندگی بنتی ہے، اور لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ نہیں، پیسے سے بنتی ہے. جو چیزیں انسان کی زندگی میں قدر ہوتی ہے وہ ایثار ہے، قربانی ہے، کمٹمنٹ ہے جو کہ ہر چیز سے زیادہ ہو. اور یہ ساری چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے. آج کل ان کا
مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں یعنی ٹریڈیشنل دقیانوسی چیزیں ہیں، جو ماڈرن لائف ہے اس کو تو انجوائے نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں پڑ جائے. تو یہ بہت یعنی ایک شدید جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے، جس میں جو ہمارا اپوننٹ ہے وہ ہر گندی چیز کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے. تو اس سے لڑنا آسان نہیں، کیونکہ اس نے اس کو اتنا زبردست پیکیجنگ کر رکھی ہے. اندر تو زہر ہے، باہر سے جو ہے وہ اتنا میٹھا ہے اور اتنا چمکیلا ہے کہ ہر کوئی اس میں پھنس جائے. ہمارے دل بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب اس کو پہچاننا، پھر لوگوں کو بچانا، یہ بہت اہم کام ہے، اس وقت کی ضرورت ہے. اور مقابلہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ جو امتحان گاہ ہے ہماری، اس میں ٹیسٹ ہے ہمارا کہ دیکھیں تم کیا کر کے دکھاتے ہو. ہر انسان کے لیے اپنا میدان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، اور جو مقابلہ ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کون فیل ہوتا ہے، کون پاس ہوتا ہے، کون کتنی محنت سے آگے بڑھتا ہے. اور ہر ایک کے اندر یعنی جو ہے وہ ایسے ایسے ہنر ہیں، ایسے ایسے یعنی کیپیبلٹیز ہیں کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. دنیا میں پہلے کسی کے پاس نہیں تھے اور آگے کسی کے پاس نہیں ہوں گے. وہ اگر چیز جو ہے اپنی یعنی جو ٹرین ہوتی ہے نا، جب وہ پٹری پہ ہوتی ہے تو وہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے، پٹری سے اتار دیں تو بیکار ہو جاتی ہے اس کو یعنی. تو اسی طرح سے انسان کی زندگی اگر مقصد کی پٹری پہ ہو تو وہ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ وہ خود انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا میرے اندر یہ بھی تھا، میرے اندر وہ بھی تھا. اور اگر وہ پٹری سے اترا ہوا ہے یعنی مقصد سے ہٹا ہوا ہے تو پھر وہ سب چیزیں بیکار لگتی ہیں، بوجھ لگتی ہیں، زندگی بھی بوجھ لگتی ہے. تو جو عام تعلیم ہے، آخری بات میں کہتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو ہوموجنائز کر دینا ایک پیٹرن میں. کیونکہ ایک کیپٹلزم میں ایک مشینری ہے، وہ چل رہی ہے، پروڈکشن پروسیس ہے، اس میں ہر انسان کو آپ کو یہ ڈگری دے دی، اب آپ نے یہ خاص علم سیکھ لیا، اب آپ ایک جاب کر سکتی ہیں، اور وہ جاب تم نہیں کرو گی تو کوئی اور کرے گا. یعنی انٹرچینجبل پارٹس ہیں. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہر لڑکی یونیک ہے یہاں پہ جو بیٹھی، ویسے تو سبھی ویسا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا. اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آنکھوں ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے الگ. اب اس کے اندر ایسے ایسے پوٹینشلز ہیں جو یعنی صرف قدردان اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی پہچان سکتے ہیں کہ، اور وہ ریئلائز کر لے تو یعنی ریولوشن دو سٹیجز میں ہوتا ہے. ایک انٹرنل ریولوشن کے انسان کے اندر، دل کے اندر انقلاب آ جائے، اور پھر جب اس کے اندر یہ انقلاب آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی اثر انداز کرتا ہے. جب تک اپنے اندر انقلاب نہیں آئے گا تب تک دنیا کو نہیں بدل سکتے. اپنے آپ کو بدل لیں تو دنیا بھی بدل جائے گی، کیونکہ اس سے ہی دنیا بدلتی ہے. تو بہت بڑا میدان ہے ہمارے سامنے. یہ سارا باطل نے بہت بڑا لمبا چوڑا جال پھیلایا ہوا ہے، بہت خوبصورت، اور ہمارے پاس حقیقت ہے جو بہت پاورفل ہے، مگر وہ ذرا سا یعنی گرے شیڈ میں ہے. جس طرح سے وہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی اس جگہ کو دیکھ لے یا سن لے گا اس کے بارے میں تو وہ سب کچھ کر لے گا مگر یہاں پہنچ جائے گا.
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کو مشقتوں سے بھر دیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب تو مجھے خدشہ ہے کہ شاید کوئی بھی نہیں پہنچ سکے یہاں. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی یہاں نہیں جائے گا جو بھی کچھ بھی کر لے گا. پھر اس کا راستے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری لذتیں اور چمکدار چیزیں رکھ دیں. تو انہوں نے کہا کہ اب شاید کوئی بھی نہ بچ سکے. تو جس طرح سے مقابلہ تھا 1400 سال پہلے حق اور باطل کا، وہی آج بھی دنیا میں چل رہا ہے. آج بھی، مگر فرق اتنا ہے کہ 1000 سال تک اسلام کا غلبہ رہا تو جو حق تھا وہ آگے تھا اور جو باطل تھا پیچھے تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے جس میں باطل بہت اسٹرانگ ہے، بہت آگے ہے، مگر انٹرنلی پیچھے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بھوس بھرا ہوا ہے. طاقت اصل میں ہمارے پاس ہے. جو حق میسج ہے بہت پاورفل ہے. تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. ہمیں کتنی بات میں سمجھا سکتا ہوں، کس کو کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آئی میری بات کے لیے؟ تو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ یا ایسے ہی گزار دینا ہے؟ بہت کچھ کر سکتے ہو. پوٹینشیل تم میں بہت زیادہ ہے، جتنا تم لوگ خود امیجن کرتے ہو اس سے بہت زیادہ ہے. یہ میں بتلانا چاہتا ہوں. اس کو اچیو کر لو تو بہت کچھ ہے، اور نہیں کیا تو پھر بہت ریگریٹ ہوگی، افسوس ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے. سبحان اللہ.